ہندہ کا رحمت العالمین سے معافی مانگنے کا واقعہ۔ ابن جریر کی روایت ہے، فتح مکہ کے موقع پر عورتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرواؤ۔ بیعت کے لیے آنے والوں میں حضرت ہندہ بھی تھے جو تبع بن ربیعہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی۔ یہی تھی جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ چیر دیا تھا۔ اس وجہ سے میدان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچان لیں گے اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانے نہ جاؤں۔ مگر وہ عورتیں سب خاموش رہیں اور ہندہ کی بات اپنے زبان سے کہنے سے انکار کر دیا۔ آخران ہی کو کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عمر سے کہا، ان سے کہو دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کرے۔ میں اس پر ہندو نے کہا، میں ابو سفیان کی معمولی سی چیز بھی کبھی لے کر لیا کرتی ہوں، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے، میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لیا ہو، خام وہ خرچ میں آ گیا ہو یا اب بھی باقی ہو، وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی اور پھر اسے چھپانے والی عورت ہندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کے یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھام کر معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہندہ ہو؟ ہندہ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ، آج میں نے تجھے معاف کیا ہے۔